تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا چلوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بڑھتے ہیں ناظرین، اب ہم آپ کے قولز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد زین ہے۔ پروگرام روحانی علاج میں میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں ایک مسئلہ چل رہا ہے، گھر میں آپس میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب آپس میں مل جائیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا اور ہمارے گھر والوں کے لیے بھی دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک بہتر فرمائے، آمین آمین آمین۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو، ہم سب کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ اس طرح کے معاملات گھروں میں رشتہ داروں میں پیش آ جاتے ہیں کہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، بعض اوقات قطع تعلق کی تک نوبت پہنچ جاتی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال محبتیں پیدا ہوں، گھر میں خوشیاں آئیں، آپس میں جو رشتہ دار ہیں سب مل جائیں، بھائی بہن آپس میں مل جائیں، اس کا ایک خاص روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، دیگر ہمارے ناظرین کے لیے۔ نماز چاشت کے وقت آپ غسل کریں، نماز چاشت کا جو وقت اس وقت غسل کر کے آپ یہ عمل آپ نے کرنا ہے، آپ پڑھیں گے یا جامعو، یا جامعو، 10 مرتبہ آپ نے یا جامعو پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ یا جامعو، اپنے دونوں ہاتھ اس طرح پھیلا لیں، یا جامعو ایک مرتبہ پڑھیں، ایک انگلی بند کر لیں، پھر دوسری مرتبہ پڑھیں، پھر انگلی بند کر لیں، اس طرح انگلی ایک مرتبہ یا جامعو پڑھتے چلے جائیں، انگلیاں بند کرتے چلے جائیں۔ اب یہ 10 مرتبہ یا جامعو پڑھ لیا، 10 انگلیاں ہماری مکمل بند ہو گئیں۔ اب یہ جب عمل مکمل ہو جائے نا، اب آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپس میں بہن بھائی مل جائیں، اس کے لیے دعا کیجیے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے، اس وظیفے کی برکت سے تھوڑے ہی عرصے میں گھر والے سب آپس میں جمع ہو جائیں گے، بھائی بہن آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور رشتہ دار آپس میں الحمدللہ عز و جل مل جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ تو یہ عمل آپ چاہیں تو روزانہ کی بنیاد پر کریں، اللہ پاک بہتر فرمانے والا ہے۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میری بیٹی ہے آمنہ، والدہ کا نام ہے عابدہ، 3 ماہ سے سر میں درد ہے، کوئی روحانی علاج فرما دیں۔ صحیح ہے، ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، نوٹ فرما لیجیے ناصر بھائی، استخارہ بھی کرواتے ہیں، وظیفہ بھی بیٹی کے لیے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ محمد وسیم، والدہ کا نام ہے حمیدہ۔ سر یہ تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، ٹیسٹ بھی سارے کروائے ہیں، سارا چیک اپ کروایا، لیکن جو نا میرے پیٹ میں جو درد رہتا ہے، مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک نہیں رہتا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام غلام حیدر ہے اور والدہ کا نام رشیدہ بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار نہیں ہے، 2 دن ہوتا ہے پھر 2 دن کام بند ہو جاتا ہے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میری والدہ ہے، ان کا نام شاہدہ بانو ہے اور ان کی والدہ کا نام خیر النساء ہے، ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے، ابھی آپ کی والدہ کے لیے استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا سوال یہ تھا، حضور ماہ سفر المظفر، اس مہینے کے آتے ہی لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں کہ اس مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ یہ لوگ اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں، مختلف قسم کے عجیب و غریب قسم کے خیالات ذہن میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماہ سفر میں شادی نہیں کرنا چاہیے، سفر نہیں کرنا چاہیے، بلائیں اترنے کا مہینہ ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اسلام میں بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے اعراس آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن، ان کا یوم عرس منایا جاتا ہے 25 صفر المظفر کو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح، ان کی شادی اس مبارک مہینے میں ہوئی تھی۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا ہے اور اس طرح کے عجیب و غریب خیالات ذہن میں وسوسے نہیں لانے چاہیے، اور اگر بالفرض آتے ہیں تو اس کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں۔
جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ سفر میں اگر اس طرح کے عجیب غریب قسم کے خیالات، وسوسے اور اس طرح کے وہم پیدا ہونے لگیں تو آپ پڑھا کریں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انشاءاللہ کریم یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کر رہا ہوں اب میں آپ کے میسیجز، استخاروں کے حوالے سے بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں، ناصر بھائی نوٹ فرمائیے گا۔ یہ پہلے تو میسیج آیا کہ بالوں پر نظر بد ہے لیکن کسی چیز سے نہیں اتر رہی اور روز بروز بہت بال جھڑ رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، دعا بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے۔ صحیح ہے، نام ہے ام ہانی، والدہ کا نام ہے یاسمین، کھانسی بہت زیادہ ہے، سانس گھٹ جاتا ہے، استخارہ بھی کیجیے، رات کو بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے۔ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، سوتے ہوئے ڈر جاتی ہیں اور کانوں میں آوازیں بھی آتی ہیں، استخارہ بھی فرما دیں۔ امی کا نام ہے فاتح خاتون اور ان کی والدہ کا نام ہے افضل خاتون۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، میری والدہ اکثر بیمار رہتی ہیں، استخارہ فرما دیں۔ والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ استخارہ کروانا ہے، ایک اسلامی بھائی ہیں، اکثر بیمار رہتے ہیں، کبھی دماغی مسئلہ ہو جاتا ہے اور اب ان کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، ان کا نام محمد حفیظ ہے، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا۔ ہمارے گھر میں ہر وقت پریشانیاں رہتی ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، استخارہ کر دیجیے۔ اللہ دیتا نام ہے اور والدہ کا نام ہے دولت بی بی، سرگودا سے انہوں نے میسج کیا ہے۔ اچھا، میرے لیفٹ گھٹنے میں اکثر درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیجیے، دعا بھی فرما دیجیے، روحانی علاج بھی ارشاد فرما دیجیے۔ اور میرا نام فاروق اور والدہ کا نام کرم جان ہیں اور والدہ کے لیے بے حساب بخشش و مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ استخارے آپ فرما لیجیے، ہم آپ کی والدہ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی والدہ کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالوں کی نظر اتارنے کا کوئی طریقہ ہے؟ بالوں کو جیسے بالوں کو ہوتا ہے نظر لگ جاتی ہے، تو اس کی نظر کیسے اتاری جائے؟ بالوں پر نظر لگ جائے یا خود بندے کو نظر لگ جائے کسی بھی حوالے سے، تو لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، صبح شام انشاءاللہ الکریم نظر اتر جائے گی۔ ماشاءاللہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے اوپر دم کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، بال جھڑنا بھی بند ہو جائیں گے، نظر بھی اتر جائے گی۔ آئیے ناظرین میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں، کچھ میسیجز میں شامل کر لیتا ہوں۔ یہ اچھا، یہ ایک چلے بال کے حوالے سے گفتگو چلی تھی عدنان بھائی، ایک میسیج آیا ہے کہ بال لمبے کرنے کا بھی کوئی وظیفہ ہے، یہ شاید کسی اسلامی بہن نے میسج کیا ہے۔ جی، بال لمبے کرنے کا تو بہت زبردست وظیفہ میرے شیخ طریقہ امیر سنت نے روحانی علاج تحریر فرمایا بیمار عابد کے اندر۔ سورۃ اللیل جو ہے نا، یہ 41 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ سورۃ اللیل 41 مرتبہ پڑھیں، یہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ 41 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کا تیل لے لیں یا پھر کھوپرے کا تیل لے لیں، ناریل کا تیل لے لیں، اس کے اوپر یہ دم کر کے بوٹل اپنے پاس رکھ لیں اور روزانہ رات کو اس کو لگایا کریں وقتاً فوقتاً، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو بالوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ آپ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ والد والدہ کے لیے اور کل امت مسلمہ کے لیے کہ جو پریشانیاں بھی چل رہی ہے، مہنگائی کی اور تکلیف پریشانی، جو سب ہر کوئی مبتلا ہے کوئی نہ کوئی پریشانی میں، تکلیف میں، تو خصوصی دعا فرما دیں اور خاص ہو سکے تو میرے لیے بھی دعا فرما دو۔ جزاک اللہ خیر۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ جو مسلمان آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت بڑی آزمائش میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ چلیں ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں ہاتھ آپ کے لیے بھی اور ہمارے دیگر ناظرین کے لیے بھی، کہ جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا وظیفہ رہا ہے، جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی پڑھا ہے، تو وہ وظیفہ ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے بڑی بڑی مشکلات حل فرما دیتا ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد عادل رضا ہے۔ یہ روحانی علاج اور استخارہ والوں سے سوال یہ ہے کہ میرے مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں ولادت کے بعد بچے انتقال کر جاتے ہوں، یعنی پیدائش کے بعد کچھ عرصہ زندہ رہتے ہیں پھر اس کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ اور کوئی اس حوالے سے وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، مہربانی ہوگی، جزاک اللہ خیر۔
آمین آمین. آپ نے فرمایا کہ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اولاد دے کر بھی آزماتا ہے اللہ پاک، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے. یہ آزمائشوں کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں، جو کچے بچے انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اپنے والدین کے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے، اپنے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، اور حکم ہوگا اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کر چلیں. سبحان اللہ. صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی. اس کا ایک مخصوص چلے میں ہاتھوں ہاتھ میں عرض کر دیتا ہوں. یا حیو یا قیوم 111 مرتبہ لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر آپ گلے میں ڈال دیں گھر والوں کے نا. جب امید قائم ہونا اور خوشخبری ملے تو اس وقت یہ تعویذ اگر ڈال دیا جائے گلے میں تو حمل کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور بچہ صحت مند پیدا ہوگا، بچہ مختلف قسم کی بیماریوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. مزید کال چلائیے گا. محمد ساجد اتاری صدر سے. میری شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، تو اولاد کی محرومی ہے. جنید بھائی سے عرض ہے کہ دعا فرما دیجیے ہمارے حق میں. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے اسٹال سے اس کے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں. وظیفہ اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟ اگر کوئی جیسے بے اولاد ہو، ابھی انہوں نے بتایا کہ شادی کو 11 سال ہو چکے ہیں، تو کیا وظیفہ کرنا چاہیے؟ اللہ پاک کرم کرے، ان کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. دعائے ابراہیمی یہ بہت ہی بابرکت دعا ہے، اس کو آپ پابندی سے کریں گے. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. نام اویس اور والدہ کا نام سینا. میں جاب پہ جانا چاہتا ہوں پر جا نہیں پاتا، کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے، یا بیمار پڑ جاتا ہوں یا دوسری کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. استخارہ کر دیجیے. صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں. جاب پہ جانا چاہتے ہیں لیکن رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. روحانی علاج استخارہ میں یہ معلوم کرنا تھا کہ بچوں کو گرمی دانے بہت نکل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی علاج یا مشورہ ہو تو ضرور بتائیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. آمین آمین آمین. گرمی دانوں کا روحانی علاج بچوں کے بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بڑوں کے بھی نکل آتے ہیں دانے وغیرہ، بعض اوقات تھوڑے یا پھنسیاں نکل آتے ہیں. اس کے لیے کیا وظیفہ؟ اللہ پاک کرم کرے اور سب کو ان گرمی دانوں سے نجات عطا فرمائے. کسی بھی قسم کے پھوڑے پھنسی ہو جائیں، دانے ہو جائیں، تو 3 بار اللہ پاک کا یہ نام پڑھنا ہے، یا رقیبو. یا رقیبو پڑھ کر گرمی دانے والے ہوں یا پھوڑے پھنسی ہوں، کسی بھی قسم کے ہوں، تو پڑھ کر دم کر دیں. 3 بار پڑھیں یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو پڑھیں، اور مریض کے اوپر دم کر دیں. جس کے ساتھ خود مسئلہ ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے تو وہ خود اپنے اوپر دم کر لے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے گرمی دانوں سے، پھوڑے پھنسیوں سے نجات حاصل انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات، نوٹ کیجیے گا. جی ناصر بھائی ارشاد فرمائیں. امنہ بنت عابدہ کا استخارہ کیے گئے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وسیم بن حمیدہ کا استخارہ کیا گیا، رپورٹ وغیرہ کلیئر ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں آ رہا، پیٹ کا مسئلہ ان کا حل ہو کے نہیں دے رہا. اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. قرآن پاک کی آیت پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77 نمبر آیت. یہ آیت مبارکہ ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کے اس کو دھو کر پیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آیت مبارکہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. یہ آیت مبارکہ ایک سادے سے کاغذ پہ لکھ کر آپ اس کو دھو کر پئیں، انشاءاللہ پیٹ کا مرض جاتا رہے گا. اسی طرح غلام حیدر بن رشیدہ بی بی کا استخارہ کیا گیا، کاروباری حوالے سے کافی پریشان ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے. استخارہ میں آزمائش کا ہی اشارہ آ رہا ہے. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ کاروبار کا ہی مسئلہ حل ہوگا اور روزگار کا ہی مسئلہ آپ کا حل ہوتا نظر آئے گا. اسی طرح شاہدہ بانو بنت خیر النساء کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ ہے، اس کے علاوہ کوئی روحانی مسئلہ مثلا نظر بد یا عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کا ورد رکھیں، صبح شام 33 ٹائمز، صبح شام 33 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کریں، خود پہ بھی دم کریں اور وہ پانی پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اسی طرح ام ہنی کا استخارہ کیا کہ کھانسی کا مسئلہ ہے، سانس دم گھٹ رہا ہوتا ہے. استخارہ میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے سینے پہ اپنے چیسٹ پہ دم کریں، انشاءاللہ اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اسی طرح فاتح خاتون کا استخارہ کیا گیا. استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ مثلا نظر بد،
عملیات یا اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم روزانہ 60 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ اس سے ڈر و خوف کا معاملہ جاتا رہے گا۔ اسی طرح غلام فاطمہ کا استخارہ کیا گیا ہے، استخارہ میں اللہ کا شکر ہے کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، چلتے پھرتے یا سلاموں کا ورد رکھیں، انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا۔ اسی طرح محمد حفیظ بھائی کا استخارہ کیا گیا، بیمار بھی ہیں، آنکھوں کا بھی ان کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ ہر نماز کے بعد انہوں نے ایک ورد کرنا ہے، حفیظ بھائی آپ نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دونوں شہادت کی انگلیوں پہ دم کر کے دونوں آنکھوں میں پھر لیں، انشاءاللہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے مفید رہے گا۔ اسی طرح 1000 ٹائم 1000 مرتبہ روزانہ یا حیو پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیے، انشاءاللہ اس سے بھی بیماری جاتی رہے گی۔ اسی طرح اللہ دیتا بھائی تھے، ہمارے گھر میں کافی پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، استخارہ کیا اللہ دیتا بھائی، استخارہ میں آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آپ کی مشکلات حل فرمائے، گھر میں تمام معاملات بہتر فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 7 دن تک پروپر بلا ناغہ ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھیں، پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، انشاءاللہ گھر میں ناچاکی ہو، نا اتفاقی ہو، بیماریاں پھیلی ہوئی ہو، بے روزگاری ہو، کسی طرح کی پریشانی ہو، انشاءاللہ یہ معاملہ بہتری کی طرف آئے گا۔ روحانی علاج کے اسٹال سے بھی رابطہ کریے گا۔ اسی طرح ہمارے محمد فاروق بھائی سے الٹے گھٹنے میں کافی مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ یا غنیو کا ورد رکھیں، یا غنیو یا غنیو، اور روحانی علاج کے اسٹال سے تعویذات حاصل کریں۔ استخارہ کیا، استخارہ میں کوئی روحانی مسئلہ نہیں آ رہا، اللہ پاک آپ کے معاملات بہتر فرمائے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا کہ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، اللہ پاک ہی حقیقت حال جانتا ہے۔ اللہ پاک کی بہتر جاننے والا ہے، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ لوگوں کے مختلف مسائل ہوتے ہیں، کوئی بیچارہ بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے اس لیے پریشان ہے، کوئی مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی گھریلو مسائل میں گھرا ہوا ہے، کوئی معاشی مسائل میں گھرا ہوا، ہر ایک کی پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے مسائل حل فرمائے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ناظرین، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہیں گے۔ جو اللہ نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پر نظر ہوگی نا تو الحمدللہ عز و جل پریشانیوں کے باوجود ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ جی، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا۔ اللہ پاک بہتر فرمانے والے، صبر صبر اور صبر سے کام لیجیے گا۔ آڈیو کالز ہم نے شامل کیا، آئیے کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں وہ شامل کرتے ہیں۔ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جنید میں اس وقت مدنی قافلے کیش خان رسول ماشاءاللہ کشمیر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، وادی نیلم میں اس وقت موجود ہیں۔ یہاں مسائل بہت ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، یہاں کے بات ہے کہ کوئی روزگار کا سلسلہ نہیں اس طرح کا، روزگار میں برکت کے کوئی وظائف ارشاد فرما دے، جو اس طرح کی تنگ دستی ہے، پریشانی کیسے دور ہو۔ میرا نام عبدالوحید ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کاروبار میں برکات کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں تو ہمارے بچے کھیلتے کودتے، ان کی حفاظت کے لیے بھی کچھ وظیفہ بتا دیں۔ لاہور سے مظہر اقبال اتاری، سلسلہ روحانی علاج میں جنید بھائی کی خدمت میں میرا سوال ہے کہ حضور آج کل لوگ ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، بخار اور نزلہ، زکام اور کینسر جیسی بیماریوں کی وجہ سے بہت پریشان حال ہیں۔ میری آپ سے مدنی گزارش ہے کہ دعا بھی فرما دیں اور کوئی وظائف بھی ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ پہلے تو یہ ہمارے انجم بھائی تھے کشمیر میں، آپ نے کہا تھا کہ یہاں پر کافی پریشانی ہے، صرف کشمیر میں ہی نہیں دنیا بھر میں جہاں چلے جائیں لوگ پریشان ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ روزی میں برکت کے حوالے سے آپ نے کہا تھا تو تسبیح ملائکہ، یہ وہ مبارک تسبیح ہے کہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا۔ حدیث سے وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں کہ جو تسبیح ہے ملائکہ کی، کہ جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ملائکہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہونا تو اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے، نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، صحیح ہے، لیکن فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد۔ اچھا، پھر نماز فجر آپ نے ادا کر لی تو نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن طلوع شمس سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، عبدالوحید نام بتایا تھا کہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس یہ پڑھ کر آپ بچوں پر دم کر دیا کریں۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر دم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ ہمارے مظہر اقبال بھائی تھے، آپ نے مختلف بیماریاں، شوگر
ہیپاٹائٹس، نزلہ زکام، کینسر اور جسمانی امراض کے حوالے سے کہا تھا۔ تو چلیں تمام ہی امراض کا ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ ہے درود شفاء امراض۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ کیا بات ہے! یہ درود شفاء امراض پڑھ کر مریض پر دم کر دیا جائے، مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پیے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی اور موت کے سوا ہر بیماری میں یہ شفا ہے۔ تو یہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم جسمانی جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ اور یہ جتنی اس طرح کے جو مریض ہیں جو اس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں، تو آپ کو میں مشورہ بھی دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے تحت لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کریں، تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، مختلف مسائل کے حل کے لیے، مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے الحمدللہ فی سبیل اللہ تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، استعمال کریں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہو۔ بڑھتے ہیں مزید ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ جنید بھائی، میرا نام عبید رضا ہے، میرے بھائی کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، تو اس کا کوئی علاج بھی بتا دیں۔ صحیح ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد اکرام ہے اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، میں لا کا کورس کرنا چاہتا ہوں وکالت کا، تو میں یہ استخارہ کروانا چاہتا تھا کہ مجھے وکالت کا کورس کرنا چاہیے یا نہیں، کیا میرے لیے یہ بہتر ہوگا؟ میری والدہ کا نام کبرا بی بی ہے۔ صحیح، اکرام بھائی تھے جی، انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ایک بیٹی ہے، 16 سال کی، بیٹا ہے 14 سال کا، ان کا آپس میں جھگڑا بہت رہتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں۔ صحیح ہے، وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مجھے روحانی علاج یہ پوچھنا ہے کہ میرا بھانجا ہے، اس کے منہ پر جلد ہے نا جو وہ خراب ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیں۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام محمد امین، والدہ کا نام سریا بی بی ہے نا۔ میرے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پیسے یا سونا وغیرہ، جو جدھر بھی رکھوں نا ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد ارشد ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ کاروبار کے اندر صحیح سموتھ چلتا نہیں ہے، 11 سال سے اپ سیٹ ہے، کبھی چل پڑتا ہے کبھی رک پڑتا ہے۔ 11 سال پہلے ہم چیزیں پرچیز کر رہے تھے، یہ خرید لو یہ خرید لو، ابھی ہم بیچ کے چیزیں گزارا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے زمان میں رکھے، آپ کے رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ ارشد بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام نعیم الرحمان ہے، میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہوتا ہے، 15 دن بعد 20 دن بعد سر میں درد ہوتا ہے اور 24 گھنٹے سر میں درد رہتا ہے۔ صحیح، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی وظیفہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ والدہ صاحبہ کا جو ہے نا پیٹ خراب رہتا ہے لگاتار 2 سال ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کوئی دعا وغیرہ۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، ابھی وظیفہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عرفان اطاری ہے، ملک وال پنجاب سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ کمزور ہو گئی ہیں، نظر کمزور ہو گئی ہے، برائے مہربانی اس کا وظیفہ عطا فرما دے اور میرے لیے مغفرت کی دعا بھی کر۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پاک آپ کی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائیں۔ استخارے فرما لیجیے۔ حضرات بھی وظائف کی طرف بڑھیں گے ہم۔ یہ پہلے تو یہ وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اسلامی بھائی تھے عبید، انہوں نے اپنے بھائی کے حوالے سے کہا تھا کہ آئے دن ان کی طبیعت خراب رہتی ہے، جی جی، بھائی صحت مند ہو جائیں، ان کی بیماریاں دور ہو جائیں، کیا وظیفہ؟ آمین اللہم آمین۔ اللہ پاک ان کے بھائی کو شفا عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کا مرض ہو، مریض کو چاہیے کہ 3 دن تک روزانہ بعد نماز عصر یا ذل جلال والاکرام 101 بار پڑھے، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے صحت عنایت فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صحیح، مزید بھی کچھ تھے روحانی علاج کے حوالے سے؟ جی جی، ایک یہ انہوں نے ابھی لاسٹ ٹائم پہ آنکھوں کی کمزوری کے حوالے سے پوچھا تھا، تو ان کو کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ سر پہ اپنے ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ پڑھیں یا نورو۔ صحیح، یہ پڑھنے کے بعد پھر یہ ہاتھ اٹھا کر ان دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر دم کر لیں اور یہ آنکھوں پر اس طرح لگا لیں، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے۔ یہ چہرے کی جلد خراب ہو گئی ہے، ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے بتایا کہ چہرے کی جلد، منہ کی جلد خراب ہو گئی، اکثر خراب ہو جاتی ہے، تو وہ یا رقیبو جو ہے 3 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا، یا رقیبو 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور جلد بہتر رہے، چہرہ خراب نہ ہو، تو ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے چہرے کی جلد بھی بہتر رہے گی اور بھی جسمانی امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ یہ ایک میسج آیا کہ جسم میں اگر کچھ ہڈی وغیرہ نکلی ہوئی ہو تو دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، اسے دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ جی جی، قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ العصر
جو ہے 30ویں پارے میں ان الانسان لفی خسر، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر اس جگہ پر دم کرتے رہیں روزانہ، کسی بھی وقت کر لیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے وہ ہڈی صحیح ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ 92 دن تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم ہڈی یہ آپ کی درست ہو جائے گی۔ اچھا آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جواب۔ ناصر بھائی ارشاد فرمائیے۔ محمد امین بن سریہ بی بی کا استخارہ کیا ہے، استخارہ میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، چیزیں ان کی گم ہو جاتی ہے کہیں رکھتے ہیں تو اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آمین۔ چلتے پھرتے یا اللہ یا حیو یا قیوم کا ورد رکھیں، اور جب کوئی چیز رکھیں تو 10 مرتبہ یا جلیلو پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ اس کی حفاظت رہے گی۔ اسی طرح محمد ارشد بھائی کا استخارہ کیا کہ کاروباری حوالے سے کافی پریشان ہیں، حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ چیزیں بیچ کے گزارا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آمین۔ اپنا ارشد بھائی آپ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یاد الجلالی والاکرام پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگے، اور 35 ٹائمز 35 مرتبہ ایک سادے سے کاغذ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اب آویزہ کر لے جہاں پہ آپ کا کاروبار کا سیٹ اپ ہے، انشاءاللہ روزگار میں بھی برکت رہے گی۔ اسی طرح ہمارے اکرم بھائی کا استخارہ کیا گیا، وکالت کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے کہ ان کے لیے کورس کرنا بہتر رہے گا نہیں رہے گا۔ استخارہ میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، باقی حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ استخارہ سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا، ظاہری معاملات وغیرہ دیکھ لیجئے گا، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ لوگ کی مشکلات حل فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک میسیج شامل کر لیتا ہوں، یہ ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میرے والد صاحب دوسرے شہر میں جاب کرتے ہیں، اور جب وہ گھر آتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے۔ جب بھی والد صاحب گھر پہ آ جائیں اور بیماری والا معاملہ ہو ان کا، تو کوشش یہ کیجیے کہ ان کا خیال آپ بھی رکھیں، تاکہ اس سے بھی ان کو شفا ملے گی، کیونکہ خیال جب رکھا جاتا ہے مریض کا تو اس سے بھی اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ باقی 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجیے، یا یہ خود دم کر لیں، پانی پر بھی 111 مرتبہ دم کر کے یا سلام ان کو پلایا جائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے شفا یابی حاصل ہو۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو بھی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان بیمار ہیں اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کی بیماریاں تکلیفیں دور فرمائے۔ ناظرین آخر میں ایک وظیفہ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلے سنیں، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھے، اب نوٹ فرما لیں صبح کے وقت اور شام کے وقت ہم نے کیا 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر اس کی فضیلت میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سنیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح و شام 7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پاک دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کے لیے اسے کافی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیا اور آخرت کی مشکلات سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ میری دنیاوی مشکلات بھی دور ہو جائیں، اخروی مشکلات بھی دور ہو جائیں، تو صبح کے وقت اور شام کے وقت 7 مرتبہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو محترم ناظرین غور فرمائیے کہ ہمارے پاس کتنا زبردست، کتنا شاندار، کتنا کمال کا یہ وظیفہ ہے کہ کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، قرضہ چڑھ جائے، قرضوں میں ڈوب جائیں، کام کاج بند ہو جائے، اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، نوکری چلی جائے، بے روزگار ہو جائیں، بیماری آ جائے، غرض کچھ بھی مشکل آ جائے، اب اس کا وبال جو ہے نا دوسروں پر نہ ڈالیں۔ وہ ہوتا ہے بعض اوقات، یہ تمہاری وجہ سے میرے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ رکھیں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں، اور یہ پڑھنا شروع کر دیں صبح و شام آپ، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ انشاءاللہ الکریم ہر طرح کی مشکلات یہ دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یا اللہ پاک ہماری، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا
عطا فرما, بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے, بے گھروں کو گھر عطا فرما, جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ پاک خلاصی عطا فرما, جو قید میں ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے, جن کی اولاد نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو مطیع و فرما بردار بنا دے, ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی, میسیجز کی, اپنی بیماریوں کا بتایا, پریشانیوں کا بتایا, اللہ پاک سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرضداریاں, گھریلو ناچاکیاں, تنگ دستیاں, لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں, شکوک و شبہات سب دور فرما دے. جن بھائیوں کے, جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں, بندشیں, اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے, روحانی امراض سے بھی شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا دے, شفا